بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو از قبل پاکستان کے شہر قصور کے نواحی گاؤں ہڑے پڑ میں 4 ماہ پہلے پیش آیا۔ یہ واقعہ ہے آج کے اصلی سسی پونو شرافت اور سمیہ کا۔ 2 بہن بھائیوں نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں ہی گھرانے بہت خوش تھے۔ شرافت سمیہ کے ماموں کا بیٹا تھا اور سمیہ شرافت کی پھپھو کی بیٹی۔ سمیہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ جب سمیہ پیدا ہوئی تو اس کے ماموں اور ممانی جان نے سمیہ کا رشتہ اپنے 6 سال کے بیٹے کے لیے مانگ لیا، جو کہ 3 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا۔ اس رشتہ کو طے کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد شرافت کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد صاحب نے کچھ عرصے بعد دوسرا نکاح کر لیا، اور یوں شرافت اور اس کی بہنوں پر سوتیلی ماں مسلط ہو گئی اور شرافت 3 بہنوں سے 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی بن گیا۔ شرافت اور سمیہ کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ دونوں کو بچپن میں طے ہو جانے والے اپنے رشتے کے متعلق معلوم تھا۔ دونوں کزنس بھی تھے، اس لیے محبت بھی خالص ہی رہی، مگر اب سوتیلی ممانی کو اس رشتے سے اعتراض تھا، اس لیے شرافت کو اپنی شادی کی بہت جلدی تھی کہ کہیں اس کی یہ سوتیلی ماں یہ رشتہ ختم نہ کروا دے۔ اس لیے جب سمیہ 18 سال کی ہوئی تو ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ممانی کے لاکھ جتن اور چالے چلنے کے باوجود شرافت اور سمیہ بالآخر 23 جولائی کو نکاح کے پاک بندھن میں بندھ ہی گئے۔ سمیہ اور شرافت خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، ایک دوسرے کے صدقے واری جا رہے تھے۔ سوائے ممانی کے باقی سب رشتہ دار خوش تھے۔ سمیہ ایک اچھی ٹیلر بھی تھی اور عالمہ کا کورس بھی کر رہی تھی۔ سمیہ نے اپنی شادی کے تمام جوڑے خود ہی سلائی کیے۔ رخصتی ہونے سے پہلے سمیہ نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے اور اپنی بہنوں سے کہا کہ اب میں شرافت کی ہو گئی، اب زندگی میں کسی اور چیز کی طلب نہیں، میں نے جو چاہا تھا مجھے مل گیا، اب بے شک خدا اگر مجھے موت بھی دے دے تو کوئی غم نہیں۔ اور پھر رات 10 بجے سمیہ کی رخصتی ہو گئی۔ رخصت ہو کر سمیہ اپنے ساتھ والے گھر میں ہی جانا تھا، کیونکہ سمیہ کے ماموں اور اس کی ماں کا گھر ایک دیوار کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ جب سمیہ اور شرافت کو ایک بیڈ پر بٹھایا گیا تو بیڈ اچانک ٹوٹ گیا۔ اس قدر بھیانک ٹوٹا کہ دونوں بیڈ سے گر گئے۔ دونوں کو دوسرے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ دولہا دلہن کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے کی پنجابیوں میں ایک رسم ہوتی ہے۔ شرافت کی ماں نے گھر میں دودھ ختم ہونے کا ڈرامہ رچایا اور دودھ سمیہ کے گھر سے منگوایا گیا۔ 12 بجے تک شادی کی شادیانے بجائے گئے اور پھر سبھی رشتہ دار آہستہ آہستہ کر کے رخصت ہو گئے۔ دور دراز سے آئے مہمان گرمی ہونے کی وجہ سے صحن میں ہی سو گئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب دولہے نے سمیہ کے گھر پانی منگوانے کے لیے کال کی۔ سمیہ کی بہن پانی دے کر چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا بہن سے یہ آخری ملاقات ہے۔ دیہات میں لوگ فجر سے پہلے ہی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب کسی کے گھر شادی ہوئی ہو تو نوبہاتا دولہا دلہن کو مہمانوں کے اٹھنے سے پہلے ہی جگا دیا جاتا ہے۔ ادھر دلہن کے گھر والے رات 2 بجے سے اپنی لاڈو سے پلی بہن کے لیے مختلف قسم کے کھانے بنانے میں مشغول رہے۔ صبح کے 4 بجے سمیہ کی بہن نے ماں سے کہا کہ وہ انہیں جگا کر آتی ہے، مگر اس کی ماں نے سختی سے منع کر دیا۔ جب مکمل فجر کی اذانیں ہو چکیں اور سمیہ کی بہن کو تفشیش ہوئی کہ گاؤں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر ہو جائے اور نوبہاتا دولہا دلہن کو نہ اٹھایا جائے، وہ ماں سے آنکھ بچا کر دیوار پھلانگ کر ماموں کے گھر کود گئی اور دیکھا کہ مہمان سبھی سو رہے ہیں اور دولہا دلہن کا کمرہ بند ہے۔ جب اس نے جا کر دروازہ بجایا تو دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو شرافت زمین پر گرا پڑا تھا اور سمیہ بت بنے لیٹی ہوئی تھی۔ سمیہ کی بہن فوزیہ نے زوردار چیخ ماری۔ سبھی رشتہ دار بیدار ہو گئے اور کمرے کی طرف بھاگے۔ سمیہ کے گھر والے بھی فوراً ادھر لپکے۔ شرافت کو باہر صحن میں لے جا کر ایک چارپائی پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا، جس نے آ کر دونوں کی نبض چیک کی تو اس نے بتایا کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والوں کو ڈاکٹر کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا اور سمیہ کے گھر والے ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہیں سے گاڑی کا بندوبست کیا اور سمیہ کو لے کر قصور کے ہسپتال پہنچے۔ جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو بتایا کہ تقریباً اسے فوت ہوئے 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ جوان کمسن بیٹی کی موت سب گھر والوں کو اس بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل گھڑی تھی۔ جیسے تیسے وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ گھر واپس لائے۔ گاؤں میں ایک احرام مچ گیا۔ رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، سب پر سکتہ طاری تھا۔ انتہائی دکھ کی گھڑی تھی۔
شرافت کے گھر والوں نے فوراً قبر کھدوانے اور میتوں کو نہلانے کا بندوبست بھی کر لیا۔ جب سمیہ کو نہلانے والے نے یہ بتایا کہ سمیہ کی زبان گھل رہی ہے اور جسم پر جگہ جگہ دھبے بنے ہوئے ہیں تو گھر والوں پہ ایک اور کہرام ٹوٹ پڑا۔ سمیہ کے گھر والوں کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ سمیہ اور شرافت کو کسی نے زہر دے کر مار دیا تھا یا کسی نظر بد کھا گئی تھی۔ بہرحال دونوں کی ایک انتہائی پرسرار موت ہوئی تھی۔ ماموں اور ممانی جب نہلانے والی کی بات سنی تو جلد کفن دفن کرنے کا کہنے لگے اور یوں دونوں کو آہ و سسکیوں کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دونوں کی قبریں ساتھ بنوائی گئیں۔ ساتھ زندگی تو نہ گزار سکے مگر سفر آخر پر دونوں اکٹھے چلے گئے۔ لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ کمرے میں جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے دونوں کا سانس گھٹ گیا۔ کوئی کہتا کہ دودھ میں زہر دے کر مارا گیا، اور اگر زہر بھی دیا گیا ہے تو کس نے دیا اور کیوں دیا؟ ماموں نے یا ممانی نے؟ کیا ممانی کی نفرت اس حد تک تھی کہ وہ ان دونوں کی جان لے لیتی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ دلہا دلہن کا کمرہ اندر سے کھلا ہوا کیوں تھا؟ کہ جب بہن پانی دینے آئی تو اس پانی میں کچھ تھا؟ بہت سے سوال تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ جب دلہن کے گھر والوں کو کچھ مہینوں بعد ہوش آیا تو لڑکی کے بھائی نے تحقیقات شروع کی۔ اس دوران ماموں لوگوں کی فیملی سے اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی۔ تمام ماموں ایک طرف اور بہن کو اکیلا کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے جب بھی وکیل کرواتے یا عدالت جاتے، لڑکے کے گھر والے وہاں پہلے ہی سے چکر چلا چکے ہوتے۔ میڈیا کی مدد سے سمیہ کے گھر والوں نے پولیس پر زور دیا۔ یوں تفتیش کا سلسلہ جاری ہوا۔ مجسٹریٹ، پولیس، ڈاکٹر اور اہل علاقہ کے مولوی کی موجودگی میں قبر کشائی کا حکم جاری ہوا۔ جب 4 ماہ 10 دن کے بعد سیمپل لینے کے لیے بھائی نے خود قبر کھودی تو دیکھا بہن کا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا تھا۔ گرمیوں میں اتنا عرصہ گزرنے سے عموماً قبروں میں انتہائی حبس اور بدبو ہوتی ہے، مگر سمیہ کے بھائی نے اس کے حالات کچھ اور ہی بتائے۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی آج بھی تر و تازہ تھی۔ قبر سے بہت ہی شاندار خوشبو آ رہی تھی جو اس دنیا کی نہ تھی۔ قبر میں عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سمیہ کی بہنیں جو اس حقیقت سے آشنا تھیں کہ جانے والے لوٹا نہیں کرتے، مگر دل میں ایک لگی ہوک انہیں ستا رہی تھی کہ شاید ان کی بہن قبر میں سے معجزانہ طور پر زندہ نکل آئے۔ وہ اس کو پہنانے کے لیے کپڑے بھی ساتھ میں لائی تھیں، مگر سچ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو چلے جائیں ایک بار تو لوٹا نہیں کرتے، مٹی سے بنے یہ انسان دسمبر نہیں ہوتے۔ سیمپل جو لیے گئے اس کی رپورٹ کئی ہفتوں تک نہ آ سکی۔ کیا رپورٹ بنانے والا ڈاکٹر بھی بک گئے؟ اگر ایسا ہے تو سمیہ اور اس کے گھر والوں کو انصاف کون دلائے گا؟ انہیں اپنے جوان بیٹی کی موت کا صبر کیسے آئے گا؟ کیا لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس لیے بہاتے ہیں کہ ان کے ساتھ سسرال میں یہ برتاؤ کیا جائے؟ اور قتل کرنے والوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں رہتا؟ اس دنیا میں نہ صحیح، اس دنیا میں تو انصاف ضرور ملے گا۔